قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو۔ ہم جشن عید میلاد النبی کیوں نہیں مناتے؟ اس لیے کہ جشن عید میلاد النبی کے اندر غلو پایا جاتا ہے۔ جشن عید میلاد النبی کے موقع پہ جو عمومی طور پہ کام ہوتے ہیں تقریباً وہ سارے ہی غلو اور تکلف پہ دلالت کرتے ہیں، اور اس موقع پر ایک بات بڑے زور شور کے ساتھ کی جاتی ہے کہ جو شب میلاد ہے یہ شب قدر سے بھی افضل ہے۔ شب میلاد جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہ رات شب قدر، جس رات قرآن مجید کا نزول لوح محفوظ سے بیت العزا تک اور بیت العزا سے پھر سورہ علق کی 5 آیات نازل ہوئی، وہ لیلۃ القدر، اس رات سے یہ شب میلاد جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے افضل ہے۔ آئیے شب قدر کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو قدر کی رات میں اتارا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور یہ قدر کی جو رات ہے کتنی عظیم ہے، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس رات کی فضیلت کتنی ہے؟ ایک رات کی عبادت جس بندے کو نصیب ہو جائے 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن مجید کو مبارک رات میں اتارا ہے۔ قدر کی رات مبارک رات ہے، اور اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ لیکن اس موقع پر یہ بات علی اعلان کہی جاتی ہے کہ شب میلاد شب قدر سے افضل ہے، حالانکہ یہ دین کے اندر غلو ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ، بعد آ جاؤ۔ تو یہ بات جو پیش کی جاتی ہے اس کا وجود نہ قرآن مجید میں ہے اور نہ ہی حدیث رسول میں ہے۔ اور پھر آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش رات کو ہوئی نہیں، آپ کی پیدائش رات کو نہیں ہوئی، آپ کی پیدائش دن کو ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں روزہ جو رکھا جاتا ہے طلوع فجر سے لے کے غروب شمس تک، روزہ طلوع فجر سے لے کے غروب شمس تک ہے، اور سارے سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی ہے۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے رحمۃ للعالمین میں، اور مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے الرحیق المختوم میں، اور اسی طرح حنفی حضرات، دیوبندی، بریلوی حضرات سب نے لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طلوع فجر کے بعد پیدا ہوئے۔ آپ طلوع فجر کے بعد پیدا ہوئے تو طلوع فجر سے رات ختم، دن شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کی پیدائش تو رات کو ہوئی نہیں، آپ کی پیدائش تو دن کو ہوئی ہے۔ چوری تو پکڑی گئی، شب میلاد تو بنتی نہیں ہے، وہ میلاد کا دن بنتا ہے، وہ میلاد کی رات بنتی نہیں ہے۔ آپ کی پیدائش دن کو ہوئی ہے، دن کے آغاز بھی ہوئی ہے، روشنی پھوٹ رہی تھی، طلوع فجر روشنی جب پھوٹی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی پیدائش ہوئی، ولادت با سعادت ہوئی، تو آپ کی پیدائش رات کو ہوئی نہیں، تو کس طرح کہا جاتا ہے کہ وہ رات تمام راتوں سے افضل ہے، حتیٰ کہ لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے؟ تو لیلۃ القدر سے افضل ہونا یہ تو بہت دور کی بات تھی، ایک فضول کلیہ بنایا گیا، ضابطہ بنایا گیا، اور پھر دین کے اندر غلو کیا گیا۔ لیکن حقیقت مسئلہ یہ ہے آپ کی پیدائش رات کو نہیں ہے بلکہ طلوع فجر کے بعد دن کو ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم جشن عید میلاد النبی کیوں نہیں مناتے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا، جو خوشی کا لمحہ ہے یا غمی کا لمحہ ہے وہ ایک ہی مرتبہ ہوتا ہے، بار بار تو نہیں ہوتا۔ آج خوشی کا دن ہے، اللہ نے کوئی خوشی نصیب فرمائی، مجھے بیٹا عطا فرمایا، آپ کو بیٹا عطا فرمایا، خوشی کا دن ہے، یا آپ کی شادی ہوگی، خوشی کا دن ہے، یا اللہ تعالیٰ نے کسی اور نعمت سے آپ کو نوازا، یہ خوشی کا دن ہے۔
ظاہر بات ہے جو خوشی آپ کو آج ہے یہ اگلے سال تو نہیں ہوگی۔ خوشی کا دن جب ہوتا ہے، خوشی کا وقت جب ہوتا ہے، اسی وقت ہی خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ کو کوئی صدمہ آ گیا، مثلا آپ کے والد محترم فوت ہو گئے، والدہ فوت ہو گئی، بھائی فوت ہو گیا، کوئی اور فوتگی ہو گئی، یہ صدمہ ہے۔ یہ صدمہ بار بار تو نہیں ہوتا کہ ہر سال آپ اسی طرح سے اس صدمے کو منائیں، یہ ایک مرتبہ ہی صدمہ ہوتا ہے، بار بار تو صدمہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ بار بار خوشی منانے کا کیا مقصد؟ بار بار غمی منانے کا کیا مقصد؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے۔ خوشی کا جو وقت آیا چلا گیا، اب گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا، غمی کا جو وقت آیا چلا گیا۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رہے، خوشی اگر منانی ہے، خوش اگر ہونا ہے، تو خوشی کا یہ انداز کہاں سے آ گیا کہ آپ باقاعدہ اس کے لیے جھنڈیاں لگائیں، لائٹنگ کریں، بازار روشن کریں، بازاروں کو سجائیں، پہاڑیاں لگائیں، رقص کریں، وہاں جو نا قوالیاں لگائیں۔ یہ سارا طریقہ جو مروجہ ہمارے معاشرے میں موجود ہے، یہ خوشی کا انداز کہاں سے ملا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی آئی، آپ نے اس خوشی کے موقع پر جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے کیا کیا؟ اپنے اللہ کی تعریف کی، الحمدللہ وحدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے کی مدد کی اور سارے لشکروں کو شکست دی ہے۔ آپ نے اللہ کی تعریفیں کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر خوشی دے تو خوشی کے موقع پر اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے موقع پر سجدہ شکر ادا کرتے تھے، یہ خوشی کا انداز ہے۔ تو یہ تو خوشی کا کوئی طریقہ نہیں کہ ہر سال اس انداز سے خوشی منائی جائے، یہ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش پہ آپ کے گھر والوں کو خوشی ہوئی، واقعتاً خوشی ہوئی، اور امت مسلمہ کو جو آپ کی پیدائش کی خوشی ہے یہ تو ہر وقت خوشی رہتی ہے، کیونکہ آپ نے دین کو بیان کیا، آپ نے اسلام کو بیان کیا، ہمارے مسائل کو حل کیا، اور آپ یتیموں، غریبوں، مسکینوں کے لیے سہارا بن کے آئے، اور آپ نے ایسے اصول، ضابطے بیان کیے جس میں مزدوروں کے حقوق، مالکوں کے حقوق، کمزوروں کے حقوق اور اسی طرح معاشرے کے حقوق موجود ہیں۔ تو مسلمان کو تو ہر وقت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے، متعین دن کر کے، جھنڈیاں لگا کے، چراغاں کر کے، یہ مروجہ طریقے کے ساتھ خوشی منانا، اس کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں۔ نہ کسی صحابی نے اس انداز سے خوشی منائی، نہ کسی تابعی نے اس انداز سے خوشی منائی، نہ کسی تبع تابعی نے، نہ محدثین نے، نہ مفسرین نے، نہ ہی سلف صالحین نے اس انداز سے خوشی منائی، کیونکہ وہ جانتے تھے گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا، جو وقت ملتا ہے، جو خوشی ملتی ہے، اس وقت خوشی ہوتی ہے۔ یہ بار بار خوشی نہیں ہوتی کہ ہر سال آپ اس دن کو متعین کر کے خوشی مناتے رہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے اور اللہ تعالی تمام مسلمانوں کی اصلاح فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ ہم جشن عید میلاد النبی کیوں نہیں مناتے؟ اس کی 30 وجوہات بیان کی جا رہی ہے، ان میں سے چھٹی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں مخالفت ہے۔ آپ ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحیح حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، پوچھا گیا آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے 2 وجہ بیان کی۔ ایک وجہ تو یہ بیان کی کہ پیر والے دن اور جمعرات والے دن اللہ کے دربار میں اعمال پیش ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل نامہ جب پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اور دوسری وجہ آپ نے یہ بیان فرمائی کہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں۔ تو آپ نے اپنی پیدائش کے دن کا اعتبار کیا ہے، تاریخ کا اعتبار نہیں کیا۔ جشن عید میلاد النبی جو منائی جاتی ہے، اس میں تاریخ کا اعتبار کیا گیا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاریخ کا اعتبار نہیں کیا. آپ نے پوری زندگی 12 ربیع الاول کو روزہ نہیں رکھا. کوئی آدمی اس کو ثابت نہیں کر سکتا. یعنی اس لحاظ سے کہ 12 ربیع الاول کو میں پیدا ہوا ہوں تو اس لیے آپ نے روزہ رکھا ہو. آپ نے روزے رکھے ہیں، پیر کا دو روزہ رکھتے، جمعرات کا روزہ رکھتے، اور اس کے علاوہ بھی آپ روزے رکھتے رہتے. لیکن 12 ربیع الاول کو خاص کر کے آپ نے ایک مرتبہ بھی روزہ نہیں رکھا. تو اس سے ہمیں صاف پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کی خوشی کا اظہار روزہ رکھ کے کیا ہے. اور یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ آپ نے اپنی پیدائش والے دن روزہ رکھا ہے. آپ نے روزہ رکھ کے عید کی نفی کر دی ہے، کیونکہ جس دن روزہ رکھا جائے اس دن عید نہیں ہوتی. جس دن عید ہو اس دن روزہ نہیں ہوتا. آپ نے دن کا اعتبار کیا، سوموار والے دن کا اعتبار کیا ہے. آپ نے تاریخ کا اعتبار نہیں کیا. پوری زندگی کوئی آدمی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ آپ نے 9 ربیع الاول کو یا 12 ربیع الاول کو کبھی روزہ رکھا ہو. اس دن کو خاص کر کے، اس تاریخ کو متعین کر کے، جس سے ہمیں یہ بات واضح طور پہ معلوم ہو گئی. جو آدمی جشن عید میلاد النبی منا رہا ہے وہ تاریخ کا اعتبار کرتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن کا اعتبار کیا ہے. تو اس لیے اس میں آپ کی مخالفت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. پتہ یہ چلا جب کسی عمل سے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نکل جائے وہ عمل باطل، بیکار اور رائے گاں ہو جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، چھٹی وجہ ہم جشن عید میلاد النبی کیوں نہیں مناتے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صریحاً مخالفت ہے. آپ نے پیدائش کے لحاظ سے دن کا اعتبار کیا اور اس میں تاریخ کا اعتبار کیا جاتا ہے. اس لیے اس کا دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ہو وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے محفوظ فرمائے، ہمیں آپ کی اطاعت اور اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.